اعمال کی کتاب میں سے اس کا دوسرا باب اور اس کی 41ویں آیت سے ایکٹ چیپٹر نمبر 2 ورس 41. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. آمین آمین. لکھا ہے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے. اور جب اس کو انگلش ورژن میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے then those who gladly received، یعنی جنہوں نے خوشی سے قبول کیا. ہاللیلویا. آپ جو کچھ بھی خدا کو دیتے، آپ اپنا روپیہ پیسہ، آپ اپنا وقت، آپ اپنی شکر گزاری جو خدا کو دیتے ہیں، اگر اس میں خوشی رہی تو یاد رکھیں وہ بے فائدہ ہے. آپ خوشی سے نہیں دے رہے، آپ کسی تنگ دستی سے یا اپنے آپ کو زبردستی خدا میں پیش کر رہے ہیں. آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ کسی مجبوری کے تحت وہ کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس کا کوئی اجر نہیں. لیکن اگر آپ خوشی سے، کہتے ہیں 2 دمڑیاں، ہاں جی کنیاں، اسی طرح وقت بھی ہے 2 منٹ یا 2 گھنٹے. اگر خوشی سے آپ خدا کو دے رہے، یہاں پر لکھا ہے بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، انگلش میں ہے خوشی سے قبول کیا. صرف بپتسمہ لے لینا میٹر نہیں کرتا. ایماندار کو خداوند کے پاس آنے کے لیے توبہ کر کے بپتسمہ لے کر صرف وہاں پر ہی کھڑے رہنا اور اسی پر انحصار کر کے اپنی لائف کو گزارنا، صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. انہوں نے 4 بنیادی اصول بتائے ہیں. کتنے؟ اگر آپ روحانی طور پر گروتھ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ روحانی طور پر بڑھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ 4 چیزیں انسان کی لائف میں ہونا بڑی ضروری ہے. لکھا ہے یہ رسولوں سے تعلیم پانے. پہلی بات کیا ہے؟ تعلیم پانے. تعلیم پانا بڑا ضروری ہے. بپتسمہ لینا، توبہ کرنا، خداوند کو قبول کرنا، اور اس کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ میں گھر پر بیٹھ جاؤں یا میں دنیا داری کے کاموں میں مشغول رہوں، تو یاد رکھیں یہ بے فضول ہے. کلام یہ کہہ، خدا کی آواز نے یہ کہا، الہام نے یہ کہا، روح القدس نے یہ تحریر کروایا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ پہلی بات رسولوں سے، اپنے بزرگوں سے
اپنے خدا سے وہ تعلیم پاتے. کیا کرتے؟ اگر آپ کو تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے، تعلیم یاد رکھیں راہ ہے، راستہ ہے، یہ نالج ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں، نالج نہیں، تو آپ راستوں پر چل نہیں سکتے. کلام مقدس میں ایوب 36:10 میں لکھا ہے وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے. کس کے لیے؟ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں. آمین. کان کا نہیں کھولتا ہے تعلیم. اگر تعلیم حاصل کرنی تو پھر کی کرنا ہے؟ کنا نو کھولنا ہے. ہاں جی، کان کھولنا بڑا ضروری ہے. وہ ان کے کان کھولتا ہے تاکہ وہ اس کی تعلیم کو حاصل کریں، تعلیم ان کے کانوں میں جائے. ایمانداروں اور راست بازوں کے لیے یہ ضروری ہے. اور جب تک آپ کے کان تعلیم پانے کے لیے بند ہیں تو یاد رکھیں آپ کا بپتسمہ اور آپ کی توبہ کوئی معنی نہیں. میرے ساتھ یسایہ کی کتاب میں سے دیکھیں چیپٹر 48 اور اس کی 17 آیت لکھا ہے. 48 باب 17 آیت میں یسایہ کی کتاب میں سے لکھا ہے خداون تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے. کون؟ اسرائیل کا قدوس. خداون تیرا فدیہ دینے والا، میں ہی خداون تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں. ہاللیلویا. جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں. اس کا مطلب تعلیم اور طرح کی بھی ہوتی ہے. ہاں، جھوٹی تعلیم بھی ہوتی ہے، یعنی جو کلام میں سے تعلیم ہے، جو اس کے الہام کی باتیں ہیں، جو اس کے آئین کی شریعت کی باتیں ہیں، وہ مفید تعلیم ہے، وہی تیرے لیے مفید ہے. اور لکھا ہے اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں. لیکن راہ پر لے جانے سے پہلے مفید تعلیم کی ضرورت ہے. آپ دنیا کے بہت سے نالج، آپ بڑی بڑی آکسفورڈ یونیورسٹی سے آپ تعلیم کو حاصل کر لے، آپ بڑی بڑی کلاسز کو کراس کر لے، آپ بڑے بڑے علوم کو حاصل کر لے، آپ بڑے بڑے تجربات کو حاصل کر لے، لیکن یاد رکھے خدا کے کلام کی تعلیم کے بغیر آپ نالج نہیں رکھتے، آپ بے وقوف ہیں، آپ عقل سے خالی ہیں. کیونکہ یہ سارے علوم تو کلام سے نکلے ہیں. ہاللیلویا. اگر خدا کا کلام آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ ساری چیزیں آپ کو بے وقوف. آپ کو پتہ ہے بعض کا لوگ پتہ ہے کیا بڑا بچہ پڑھیا لکھا ہوئے گا نا کہتے ہیں جنہ پڑھیا لکھا اونا گلیا. کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی، کیونکہ اس کے اندر نافرمانی ہے، اس کے اندر بدتمیزی ہے، اس کا رویہ اچھا نہیں، وہ کسی کی عزت نہیں کرتا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بچہ صرف دنیا کی ڈگری تو حاصل کر چکا ہوتا ہے لیکن کلام کی تعلیم سے خالی. لیکن یہ شاگرد جو ہیں انہوں نے بپتسمہ لیا ہے، جب کلام کو سنا ہے، جب خدا کا کلام ان کی زندگی میں آیا ہے، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ یہ رسولوں سے تعلیم پانے میں. لوگ کتنے سن؟ 3000. سٹارٹ منسٹری 3000، لیکن 3000 دے
3000 की तालीम तो खाली हो। हाँ जी, जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्तान क्या हो। इस तरह घर है, इस तरह खानदान है, इसी तरह कलीसिया है। ते सारे तालीम तो खाली है, ते फिर तालीम तो बगैर ते फिर अगे नहीं बढ़ सकते। आपको जिस चीज का नॉलेज नहीं, आपको कश्ती चलाने का नॉलेज नहीं, आपको जहाज चलाने का नॉलेज नहीं, आपको ट्रेन चलाने का नॉलेज नहीं, आपको गाड़ी चलाने का नॉलेज नहीं, आप उसकी तालीम से खाली हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते। पहला बुनियादी असूल ईमानदार के लिए यही होना चाहिए कि वो तालीम हासिल करने वाला हो। हालेलुया। आप इतवार को आते हैं, आप जुमेरात को आते हैं, आप घर पर खुदा के कलाम को पढ़ते, आप तालीम को हासिल करें। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बना देती है। वो जब मुझे बड़ी बड़ी रूहानी बातें, बड़ी बड़ी अकल की बातें, बड़ी बड़ी दानिश की बातें करते थे, मछेरे थे, अनपढ़ थे, लेकिन लिखा है उन्होंने कहा इनमें ये इतनी बड़ी तनाई की बातें कहां से आ गई। लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने कहा हाँ ये यीशु के साथ रहे हैं, क्योंकि इल्म, हिकमत और दनाई का मंबा इनका उस्ताद था, ये उसके साथ रहे हैं, इसलिए इनमें दनाई की बातें। हालेलुया। तो शरीरता के गला को आया तालीम को यीशु लिखा है गांव-गांव शहर-शहर में जाकर उनको तालीम देता था बगैर तालीम। और मरकज 6 में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वहां पर खुदा यीशु मसीह ने थोड़े से मौजज़ात के सिवा किसी को शिफा ना दे सके। और वहां पर लिखा है उनकी बेइत्कादी की वजह जो थी उनकी तालीम की कमी थी। आप में तालीम की कमी है, आप में नॉलेज नहीं है, आप कलाम से खाली है, तो याद रखें आपका एतकाद भी उतना चाहिए, आपका ईमान भी उतना की है। आप किसी चीज को कभी भी ईमान के बगैर हासिल नहीं कर सकते। आपके अंदर कम अकली की बातें इसलिए होगी, आपके अंदर जो है नेगेटिव बातें इसलिए होंगी कि आप कलाम से खाली। इसलिए लिखा है कि पहली बात जो उन्होंने की है यीशु को कबूल करने के बाद कि वो रसूलों से तालीम पाते। ऐसे नहीं मसीहत दुनिया में फैल गई। अगली बात कि खुदा के साथ रफाकत ना होगी, वो उसके लोगों से भी रफाकत रखना पसंद नहीं करता। ये छोटी गल है। वो कहे कि मैं खुदा के साथ बड़ा मजबूत हूं, मैं खुदा के साथ बड़ा टाइम स्पेंड करता हूं, मैं तो खुदा की हजूरी में रहता हूं, मैं तो बड़ा ईमानदार हूं, मैं तो बड़ा दुआ करने वाला हूं। लेकिन याद रखें जो खुदा की हजूरी, खुदा के लोगों की रफाकत में नहीं रहता वो झूठ बोलता है, क्योंकि रफाकत ईमानदार की सांसें हैं। आप जब तक रफाकत में है आपकी सांसें बरकरार, आप बहुत सी चीजों को हासिल करते हैं। तौबा जो है ये रफाकत से बाहर था, सब एक जगह मौजूद थे। खुदावंद यीशु जी उठने के बाद यहाँ वहां पर आए हैं तो वो उस रफाकत में ना थे, लेकिन जब दोबारा आए हैं उन्होंने उनको बताया है तौबा को कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठे तो उसने कहा जब तक मैं उसके हाथों के सुराखों में उंगलियां न डाल लूं, हाँ पसली में जहां में नेजा लगा वहां पर हाथ न डाल लो, मैं यकीन नहीं करता। क्यों? उसमें ये बेइत्कादी इसलिए भी आई है क्योंकि वो रफाकत में नहीं था, सब एक जगह में। आपके अंदर रफाकत नहीं है, याद रखें आप बुझे हुए कोयले की मालिक हैं।
اور اگر ہم پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں دیکھ لیں اس کو، پہلا کرنتھیوں پہلا باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا۔ کہاں لیے بلایا ہے؟ کٹھے رہ لے۔ کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم رہے۔ تجھے بھائیوں کو ٹائم ہی نہ ہوئے تو ہاں آپ رفاقت سے باہر ہیں، آپ یاد رکھیں تعلیم سے فارغ ہیں۔ لیکن کسی کو بہو بھی تعلق کو تعلیم لگے گی نا، ہاں تو جب تک کو ٹائم ہی نہیں گا تو آپ ہی تو استاد بن گئے ہو۔ ہاں جی، ہر وہ گھمنڈی شاگرد ہے جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ مینوں سارا کچھ پتا ہے، وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تعلیم پانے میں اور رفاقت رکھنے میں یہ ایک چین کی لڑیاں ہیں، یہ موتیوں کے ایک ہار کی ایک جو ہے وہ تسلسل ہے۔ اگر تعلیم نہیں حاصل کر رہا تو یاد رکھے وہ رفاقت سے خالی ہے۔ سو یونٹی، رفاقت اور خداوند یسوع نے شاگردوں کو جب بھیجا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ نیانو دو جا رہے ہیں۔ ہاں جی، رفاقت نہ جاؤ گی کلا 1 تے 2 11۔ ہاں جی، دو کو بھیجا ہے کہ جاؤ، سانپ اور بچھو کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو۔ آپ زمین پر، کلام مقدس میں لکھا ہے، جو کچھ 2 شخص زمین پر میرے باپ کے نام سے متفق ہو کر مانگیں گے وہ ان کو مل جائے گا۔ بھائی رفاقت پہلے ہونی چاہیے تھی نا، تو اگر رفاقت ہی نہیں تو پھر سمجھو کہ کام ٹھنڈا ہے۔ ہاں جی، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ اس بات پر متفق ہیں تو آپ گھر میں رفاقت قائم کریں، آپ کلیسیا میں رفاقت قائم کریں، آپ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت۔ یاد رکھنا بوڑھے ہو جاتے ہیں بہت سے ایماندار، اور پتہ لگا 25 سال 30 سال ایک جگہ تو انہوں نے خدمت کی تھی۔ ہاں جی، بڑھاپے بھی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، خدا کا شکر ہے جو میں آج عمر دے سے چاہا میں بہت کچھ حاصل کیا۔ میرے والد صاحب اس پر گواہی دیتے ہیں، چاہ میرا ایک چرچ تھی ساری زندگی گزاری ہے۔ یہ تو میں خدمت میں آیا ہوں بعد میں، تو وہ یہاں پر ہوتی، لیکن ایک ہی چرچ میں انہوں نے اپنے 20 سال 25 سال گزارے۔ کیوں؟ رفاقت میں گروتھ کرتے گئے۔ انگور کا حقیقی درخت اور جو ڈالیاں مجھ میں ایک ہی ہے، رفاقت۔ ہاں، انگور کی بیل جو ہے یہ نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے، تو جڑی جڑی ڈالی ادھر جڑی ہوتی ہے سہارے تنا کے اوپر بڑھ رہا ہے، پھر ڈالیاں ملتے ہیں۔ میں آسمانی تھا اس لیے زمین پر آیا تاکہ زمینیوں کو آسمانی بنا دے، لیکن ضرورت کیڑے گل دی ہے؟ رفاقت دی، صرف اتوار دی توار۔ ہاں، اسی نے یقین کرو کہ چھیتی نہ گروپ دے وچ رفاقت نہیں کر سکتے۔ کدی نوٹ کیتا جی؟ 2-4 بندے ہوندے جنہاں نوں پتہ ہوندا ہے گروپ چ کی میسج آیا، وہ آمین لکھ چھڑتے ہیں، باقیاں نے تے انہاں کہنا نہیں ساڈا کی کام ہے۔ ہاں جی، آپ برس دے دیں، آپ کو پیغام دے دیں، میں سرمن شیئر کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کنیا نے ویکھنا نہیں گوارا کرتے، تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں، کانوں کی کھجلی بن چکی ہے۔
کلام کا فیصلہ ہے. میرا کام جو ہے میں کر رہا ہوں. ہاللیلویا. میں کام کرنا. میں نے ایک اصول سیکھا ہے کلام سے. میں اپنے گھر میں بھی یہ بات کرتا ہوں. میں نے ایک کلام سے یہ اصول سیکھا ہے. 120 سال تھوڑا چلایا ہے بابلون نے. ہاں جی, سنیا نہیں سنیا نہ صحیح, لیکن وہ اپنے گھرانے کو تو بچا سکا. ہاللیلویا. پھر اپنے گھرانے کو تو بچا لیا. آپ اپنے گھرانے کی فکر کیا کرو. یہ نہ دیکھا کرو میں پادری کی خاطر, میں کلیسیا کی خاطر, میں وہ کی خاطر, میں وہ دے واسطے میں کیوں کراں. اگر آپ کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہے, آپ کو اپنی فیملی سے بڑا پیار ہے, رفاقت رکھا کرو. یاد رکھو, جو کدی نوٹ کرنا, 2 اتوار چرچ نہ ہو, تھوڑا تیسرے ویسے بھی دیکھ کرے گا. اگر آپ ڈیلی دعا کر رہے ہیں, 2 دن دعا ہو کے رکھو, تو تیسرے دن نہیں کرے, وہ مسئلہ ہی ایسا کھڑا ہو جائے گا کہ کسی کو میں جانا گے. رفاقت جو ہے یہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے. تیسری بات جو ہے روٹی توڑنے میں. کہا دیتے روٹی توڑنے. آپ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ تو ہر روز خدا یسوع کے بدن اور لہو میں شریک ہوتے تھے, یہ اس رفاقت میں قائم ہوتے تھے, اس ساکرامنٹ میں قائم ہوتے تھے. اسی تے مہینے بعد آج میں عبادت ہے, سانو ایڈا ضروری کام ہوتا ہے, چھڑ دیتے ہیں. ہاں, بڑے دعا کرنے, بڑے ایماندار میں دیکھا چرچ نہیں جاتے. انہوں نے پتہ بھی ہوتا ہے کہ اتوار کا ہاں جی پہلا اتوار ہے جس سے ساکرامنٹ قائم کیتا گیا. لیکن یہ لوگ جو ہے روٹی توڑ دیتے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے, کیونکہ زندگی کی روٹی میں ہوں. دنیا کی روٹی کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, لیکن یاد رکھو تم اس کلام کی روٹی کو کھاؤ گے تو ابد تک زندہ رہو گے, کیونکہ زندگی کی روٹی ہے. یہ روٹی توڑنے میں بھی مشغول رہتے ہیں, تعلیم پانے میں, رفاقت کرنے میں, اور روٹی توڑنے. انسان سمجھتا ہے کہ جو دنیاوی روٹی ہے صرف کھانے تے ہے گیا. ہاں, لیکن خدا یسوع مسیح نے اس روٹی کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ آدمی صرف روٹی سے ہی نہ جیتا رہے گا, بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی, کلام سے. اس نے کلام کو روٹی کہا. اور یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے میں نے تیرے کلام کو نوش کیا. وہ کہتا میں تیرے کلام کی روٹی کو کھاتا ہے. آپ جتنا یعنی کہ خدا کے کلام کو پڑھتے جائیں گے, کلام کو سیکھتے جائیں گے, کلام میں گہرے ہوتے جائیں گے, آپ اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتے جائیں گے, یاد رکھیں آپ مضبوط ہوتے جائیں گے. اور اگلی بات جو ہے لکھا ہے دعا کرنے میں. اس میں دعا کرنے میں. اور یعقوب کے خط میں کیا لکھا ہے؟ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور امثال کی کتاب میں اسی ورس کو لکھا گیا کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفراز. راست باز کی دعا دا اثر جڑا نا یہ ہونا بڑا ضروری. دعا تو سارے کر لیتے ہیں, ہاں جی, دعا لمبی اونچی رولا پا کے لوگوں کو دکھا کے بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. فقی فریسیوں کی طرح چوکوں میں, بازاروں میں بڑے منصب پر کھڑے ہو کر بڑی لمبی بڑی ترتیب کے ساتھ لوگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ دعا کریں, لیکن دعا میں اثر نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی میڈیسن آپ لیتے ہیں وہ کتنی مرضی پیکنگ سے ہوئے, خوبصورت پیکنگ ہوئے, اگر وہ دوائی دا اثر ہی کوئی نہیں تو پیکنگ بھی کرنا. ہاں, اگر آپ اس دوائی سے کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل کر سکے,
آپ کو اسے آرام ہی نہیں آیا تو پھر وہ دعا نے کی کرنا. لوگ کہتے ہیں نا میں تیرے لیے دعا. یسوع مسیح نے بھی کیا کہا تھا شاگردوں سے؟ اے شمعون میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے تاکہ ابلیس تمہیں گیہوں کی طرح نہ بڑھے. یسوع مسیح ساڈے لیے دعا کرتا ہے. وہ باپ کی دائنی طرف بیٹھا شفایت کرتا ہے. اور یہ لوگ جو ہے دعا کرنے میں مشغول رہے ہیں. اور دعا کے بارے میں اصول ہے کہ راست باز کی دعا میں اثر ہونا بڑا ضروری ہے. خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. اگلی بات یعنی ان سے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے سچائی سے دعا کرنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا, اس لیے دعا میں اثر ہی نہیں. زبور 145 راست باز کی دعا سے, دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند کو جھوٹے لبوں سے نفرت ہے. وہی لب جھوٹ بولی جان, وہی لب ساریاں مکاریاں کری جان, ہاں جی وہی لب سارا کام کری جان. پھر دعا کرے بڑے جوش نہ, پھر اثر ہوئے گا؟ ہاں اثر ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے بڑے بڑے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جنازے آتے بڑی بڑی سونی دعا کر رہے ہیں, پر اثر کوئی. اور کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو ایک بڑا ہی اہم اصول سمجھایا ہے, جاگو اور دعا کرو تاکہ تم کو ان ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو, تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. یہ ایماندار کا ایک بڑا ہتھیار ہے. اگر ایماندار راست باز دعا کرنے والا نہیں ہے, یاد رکھے وہ اپنے ہتھیاروں کے بغیر چل رہا ہے. دعا بڑا ہتھیار ہے. ہاں جی دعا بعض لوگ ہوتے ہیں صرف دعا کروانے والے, کرن والے نہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں ہی کیا دعا کرو تے آپ خود وہ دعا کرتا ہے نہیں تو کیا کیسے اثر ہوگا؟ یرمیا سے خداوند نے کہا تھا تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر. نافرمانا نہیں تو خدا نے اپنے نبی کو منع کرتے ہیں نا, دعا نہ کرے نا سے. جب مشکل وقت آئے, جب مصیبت آئے, کسی چیز کی ضرورت پڑے, جب پریشانی آئے, بیماری آئے, بچے بیمار ہو, دکھ میں ہو, تکلیف میں, وہ بہت سی دعائیں, لیکن آپ نے ان کی لائف میں دعا نہیں ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے تعلیم پائی ہے, جب خدا کے کلام کو حاصل کیا ہے, جب انہوں نے یسوع کے جینے کی گواہی کو سنا ہے, تو لکھا ہے تعلیم پانے, روٹی توڑنے اور رفاقت رکھنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. مشغول جو میں پڑھیا انگلش کی بائبل سے, تو مشغول کے لیے لفظ آیا ہے steadfastly. steadfastly کا مطلب ہے مضبوطی سے, پکے پن سے. یہ چار چیزیں انہوں نے زندگی کس طرح سن, مضبوطی نال تے پکے پن. مشغول رہنے کا مطلب کی ہے مضبوط رہے اور پکے پیری رہے. ہاں جی کہتے ہیں پکے پیری رہی, حملہ ہو جاتے پکے پیری نہیں, پچھلے پیری نہیں, پکے پیری. پیر پکے ہونے چاہیے. ہاں جی آپ کی بلڈنگ, آپ کی لائف کی جو آپ کے اندر کا جو مصباح ہے وہ تیار کس طرح ہو رہا ہے؟ چار دیواروں سے. کون کون سی؟ تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور بولے روٹی توڑنے اور
دعا کرنے میں. یہ چار دیواریں جب کھڑی ہو جائیں گی, پلر اس کے کھڑے ہو جائیں گے, چار دیواریں مضبوط ہو جائیں گی, یقین مانیے خداوند کا شفقت والا ہاتھ اس پر چھت کا کام کرے گا. پھر جدا ہاتھوں میں دیواریں ڈگ سکتی ہیں. لکھا ہے کہ تم دعا میں مشغول رہو, روٹی توڑنے میں مشغول رہو. جے ایماندار بیچارہ آپ کسی گل جو کرنا ہوگا تو کسی نے کس طرح بچا سکتا. آپ کی زندگی میں یہ یاد رکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جنگلوں میں جا کر آگ کی پوجا کرتے ہیں, اور بڑے بڑے وہ ہم پتہ ہے جادوگر بھی کلے بہ کے کی کرتے ہیں, چھلے چھلے کاٹتے نہیں بغیر رفاقت. خدا پلیز آپ کی رفاقت ہمیشہ ایمانداروں کے ساتھ ہونی چاہیے. ابھی گیت کیا گایا تھا, میرے یسوع نے کیا ہے جی, زور دی کیا بات ہے. ہاللیلویا. اور وہ زور ہمیں بھی دیتا ہے. میرے یسوع کے زور کی کیا بات ہے. بڑا ہی لوگ پرستش کرتے ہیں. کبھی زور پر غور کیا؟ کلام مقدس میں اس کے زور کی چند جھلکیاں ہیں. سارے معجزات نہیں بیان کیے گئے. اس کے زور کی جھلکیاں دیکھ کر لوگ حیران ششدر رہ جاتے تھے. جب اس نے پانی کو میں بنا دیا, جب اس نے جنم کے لنگڑے کو چلا دیا, جب اس نے جنم کے اندھے کو اچھا کر دیا, جب اس نے سوکھے ہاتھ والے کو شفا دے دی, جب اس نے 12 برس کی عورت کو شفا دے دی, جب اس نے 12 برس کی لڑکی کو یائر کی بیٹی کو زندہ کر دیا, جب اس نے مردوں کو زندہ کر دیا, اور جب اس نے 4 دن کے مردہ کو زندہ لازر کو زندہ کیا ہے, تو اس کے زور کی کیا ہی بات ہے. ہاللیلویا. اور اس کے زور کی بات تو آج تک دنیا حیران ہے. کتاب مقدس کے مطابق وہ ہوا, دفن ہوا, اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ اس کا زور ہے. اور یسوع پتہ کی چاہتا ہے, لکھا ہے جیسے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے, خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا, تاکہ وہی شراکت سے رواں گے وہی زور حاصل کریں. ہاللیلویا. تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام, لیکن بڑے بڑے کام کرنے کے لیے اس کی شراکت کرنا. آپ جب تک اس کی حضوری میں ہیں, آپ اس میں ہیں, آپ اس میں پڑھ رہے ہیں, یقین مانیں آپ کی لائف میں ایک نئی تبدیلی آنا شروع ہو جائے. پریشانیاں, ٹینشناں, ڈپریشن, آپ آزاد ہونا شروع ہو جائیں. پریشانیاں, ڈپریشن, دکھ تکلیفاں دی رفاقت سے رہ کے تسی اودے چ بدلنا ہے نا. جدوں معجزات دے خدا دی رفاقت سے رہو گے تو پھر اودے چ رہو گے. شادمانی, آپ کو شادمان دل ملتا جائے گا, آپ کا دل خوشی سے بھرتا جائے گا. آپ کے چاگرد بیماریاں, دکھ, تکلیف, پریشانیاں بھی ہوگی, لیکن آپ کا دل شادمان ہوگا. تو یاد رکھنا, دکھ, تکلیف, پریشانی, دماغی ڈپریشن سب تو پہلی بیماری دل میں لاتا ہے. اے یاد رکھنا, کلا بندہ کندہ نہیں ہو. آپ کو پتہ ہے جتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ پہلے تنہائی میں جاتے ہیں. زینو بھی دنیا میں تو کہنے کو کلیاں چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابلیس کو پتہ ہے
اگر یہ رفاقت میں ہوا تو میں اس کو نہیں پکڑ سکتا. ان سائڈ تے لے کے وہ بتا دے نہیں مینوں کلے چھڈ دے, میں کلیا رہنا, مینوں کلا رہنا پسند ہے. ہاں وہ پھر وہ دماغ سے ایسا ڈپریشن انہوں بناتا ہے, بندے خودکشی کرتے ہیں. لیکن جو رفاقت میں رہتے ہیں, میں نے کئی بار اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ڈاکٹر یوگیچو کی کلیسیا کا ایک نیا ایماندار جس کا کاروبار نمک کا کاروبار تھا, بڑا عروج پر کاروبار تھا, وہ خدا کے ساتھ چلنے والا تھا, لیکن سیلاب آیا, اس کا کاروبار تہ خانے میں تھا, سارا نمک خراب ہو گیا, کاروبار برباد ہو گیا. لیکن ڈاکٹر یوگیچو کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ جب ہم اس کو ملیں گے تو وہ تو نیا ایماندار ہے, پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا, وہ کتنا چلائے گا, کتنا روئے گا. لیکن کہتے ہیں جب ہم ساری ٹیم اس کے پاس گئے, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کاروبار سارا رڑ گیا, کچھ باقی نہیں گیا, لیکن میرا یسوع میرے اندر زندہ ہے. ہاللیلویا, میرا یسوع میرے اندر. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ. پریشانی, کاروبار کی تباہی, حالات برے, اولاد نافرمان, کار غربت, اس ساری چیزاں انہاں لی کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں جڑے خدا نہ چاہتے. ہاللیلویا, بھوکے رہ کے بھی خدا دی شکر کرتا ہے. ہاں جی, خدا نہ چلنا نے کبھی دیکھا ہے 40 دن بندہ بھوکا بنا رہے, سوچ سکتا ہے بندہ میڈیکل تے کدی 5-7 دن بعد بندہ نہیں مر جاتا ہے, نہ پانی پیوے تو روٹی نہ کھاوے تو مر جاتا ہے. لیکن خدا کا بندہ موسیٰ 40 دن خدا کی حضوری میں, نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. ہاللیلویا, وہ خدا کے جلال سے سیر ہوتا. یاد رکھنا, جتنا تسی خدا دے قریب ہوتے جاؤ گے تو دنیا دیا چیزاں, دنیا دے کام پیڑے لگنا شروع ہو, پھر تیرا دل نہیں کرے گا تو یار چھٹ کرائے گا, بہت چھٹو. ہاں جی, بیاہ شادیاں مہندیاں پروگرام سب پھر پھیکے لگنے شروع ہو گئے. تب ایک ہی روشنی نظر آئے گی, میں دنیا کا نور ہوں اور تم دنیا کے نور ہو. ہاللیلویا, جو نور کو پوشاک کی مانتا ہے, جب وہ آپ میں اترنا شروع ہو جائے گا آپ کو ہر چیز تاریخ نظر. ہاللیلویا, کتنوں نے اس کلام سے برکت پائی ہے؟ آئے زور دار آئے آپ کے سر کی چڑھائے آپ کو مان کریں.